الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہود کی سازشوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت، رسوائی، محتاجگی، مسکنت اور اپنا قہر و غضب اللہ نے ان پہ مسلط کیا ہوا ہے. اور کیوں کیا؟ ساتھ فرما دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، انبیاء کو ستانے اور قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ ذلت ان کے مقدر میں مقرر فرما دی ہے. باقی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہودیوں میں بھی کوئی نیک ایماندار بن کر آئے گا تو فرمایا اللہ اس کو بھی اجر دیں گے. وہ کل آپ نے سنا. آج گمراہی کا سبب بننے والی دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. مسلمان بھی یہودیت کی طرف مائل ہو گیا، عیسائیت کی طرف مائل ہو گیا، یہودیت کے اندر طغیانی سرکشی آئی. اس کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان کے اندر مال کی ہوس آ جائے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اللہ سب کو بچائے. ہوس، باقی مال برا نہیں ہے. نمبر دو، اولاد کی محبت آ جائے، یہ بھی انسان کو تباہی کے دہانے پہنچا دیتی ہے. لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا دنیا میں یہ دو چیزیں تمہیں تباہ کریں گی. جب آخرت میں اللہ پکڑے گا تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. وہاں تو تمہارا ایمان اور اعمال کام آئیں گے. تو ایمان اور اعمال کی فکر کر. اللہ ہم سب کو وہاں کی ذلت سے محفوظ فرمائے. پھر اسی ضمن میں ایک اور ضابطہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان کے مطابق عمل صالح نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں، وہ بھی ضائع ہے. اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ کسی کی تیار پکی ہوئی کھیتی ہے، اچانک اس کے اوپر جکھڑ آئے، اس میں تیز آگ ہو اور ایک سر سے لے کر دوسری طرف آگ جلا کے راکھ کر دے گی. یہ ہاتھ ملتا رہے گا، سال بھر کی محنت، 6 ماہ کی محنت، فصل کی محنت ساری میری ضائع. اللہ نے مثال فرمائی یہ زندگی کی بھی ایک محنت تھی نا. ایمان کے بغیر مر کر جائے گا تو زندگی میں ایمان کے بغیر جتنی نیکیاں صدقے، آخرت میں رب کے پاس جائے گا سارے راکھ ہوں گے، پانی پھرا ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے.
کف افسوس کرتا رہے گا لیکن فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں ایمان بنا، عمل صالح بنا، جس کی وجہ سے تیری نیکیوں کو دوام ملے، رحمت الہی سے قبولیت ملے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کی ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہو چکے ہیں، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کسی وجہ سے، لن تغنیا، ہرگز نفع نہیں دے گا، عنہم ان لوگوں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہیں ان کی اولاد نفع دے گی، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن ذرا برابر بھی، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہوں گے، اصحاب النار جہنم والے، ہم یہ لوگ ہوں گے، فیہا جہنم میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ۔ مال و دولت کے ہوس میں دین کو چھوڑا تو ہمیشہ جہنم، فائدہ ہی نہ ہوگا۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی ایمان کے بغیر کوئی نیکی کارگر نہیں۔ فرمایا مثل ما، ان صدقوں کی مثال، ان خیراتوں کی مثال، ینفقون جو وہ خرچ کرتے رہے، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال ایسے ہے ان لوگوں کی ایمان کے بغیر، کمثل ریح جیسے ایک مثال سمجھو آندھی کی، جکھڑ کی، بڑی آندھی جکھڑ آ گئی جی، اور اس جکھڑ میں بھی فیہا سر، اس کے اندر پالا ہو جو چیزوں کو جلا کے رکھ دیتا ہوں، اصابت وہ آندھی جکھڑ جا کر پڑ گیا، ہر قوم ایک ایسی قوم کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کر کے، ان کی کھیتی لگی ہوئی کو وہ لگا، فَأَهْلَكَتْهُ اس جکھڑ نے ساری کھیتی کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وہ یہی سمجھو دنیا کی 60 سال کی کھیتی آخرت میں برباد، لیکن اللہ نے ظلم کیا؟ فرمایا نہ نہ، وما ظلم اور ظلم نہیں کیا، ہم ان کے اوپر، اللہ نے، لیکن انفسہم اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے، یظلمون انہوں نے خود ظلم کیا کہ ایمان نہیں بنایا۔ ایمان انسان کی نیکیوں کو محفوظ کرتا ہے، پہلے ایمان توحید ہو پھر باقی اعمال ہو۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ پہلے یہودیوں کی گمراہی کا ذکر، ان کے انجام کا بھی ذکر، آج گمراہی کے 2 سبب کا ذکر کیا۔ گمراہی کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، جیسے آیت میں فرمایا اولاد اور مال۔ مال کی بندے کو ہوس ہو جائے نا، ہوس، میرے الفاظ پہ غور کر لینا، مال برا نہیں ہے، مال کمانا چاہیے، مال کی ہوس بری ہے کہ ہوس یہ بندہ کے حرص کی مال کے بارے میں انتہا ہونے لگے، مال ہو جی مال ہو، جیسے کیسے ہو مال ہو، جائیداد ہو، سرمایہ ہو، جائز طریقے سے ہو ناجائز طریقے سے ہو، کسی کا حق دبا کر لوں یا حق چھین کر لوں، مال میرے پاس ہو، یہ ہوس انسان کو تباہ کرتی ہے۔ مال کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مال کی ہوس انسان کو جب پیدا ہوگی، یہ جائز اور ناجائز کے فاصلے ختم کر دیتا ہے، یہ حق اور ناحق کی حدود کراس کر دیتا ہے۔ مال ہو جی، حق ناحق کو چھوڑ، یہ رشتہ داری کے حقوق تلف کر دیتا ہے، یتیموں کے حق دبا دیتا ہے، میراث میں کسی کا حق ہے مال کی ہوس کے تیو، یہ نہیں دینا چاہیے، اس کو ٹال دو، دبا دو۔ رشتہ دار کا حق تلف، بیواؤں کا حق تلف، یتیموں کا حق تلف، عام مسلمانوں کا بھی حق تلف کرنے سے بگریز نہیں کرتا جہاں ہاتھ ڈلے۔ جائز ناجائز کی حدود بھی ختم، حق و ناحق کی حدود بھی ختم۔ یہ مال کی ہوس میں پھر سارا کچھ داؤ پہ لگا کر
پھر اس کو دبایا جائے، کہا جائے بھائی شریعت کے خلاف ہے، کہتا ہے چھوڑو شریعت کو، یہ بعد میں دیکھی جائے گی، مال ہونا چاہیے، مال ہو، جاگیر ہو، جائیداد ہو، سرمایہ ہو، تو یہ مال کی ہوس میں آ کر شریعت کو پار کر گیا، شریعت کی حدود پار کر گیا، جائز ناجائز پار کر گیا، یہ مال اس کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طاغی اور سرکش اس وقت ہوا جب اس کے اندر استغنا، مالداری آئی، تو مالدار آئی تو یہ کیا کرتا ہے، رشتہ دار غریب کو سلام بھی نہیں کرتا، میں اس کو سلام کیوں کروں، میں اس کا محتاج نہیں۔ اچھا، رشتہ داری بھی کٹ گئی، سلام دعا بھی ختم، او جی ہمارا سٹیٹس بہت بڑا ہے، ہم بڑے ہیں، یہ پھر چھوٹوں کو سلام بھی نہیں کرتا ہے، غریب رشتہ دار کو رشتہ دار بھی نہیں کہنا گوارا نہیں کرتا ہے، پھر یہ طاغی اور سرکش ہو جاتا ہے، مال ہڑپ کرتے 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 پھر اس میں اتنی طاغوتیت آتی ہے کہ انسان کو انسان، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ مال اس کی سرکشی کا ذریعہ ہے، اللہ ہمیں ایسی ہوس سے بچائے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے مال کی وجہ سے انسان دنیا میں حقوق تلف کرتا ہے، رشتہ داروں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، دائیں بائیں پڑوسیوں کے۔ اللہ نے فرمایا آج تو یہ مال تو نے جمع کیا، رب کے عذاب سے کل یہ مال تجھے نہیں بچا سکتا ہے۔ آج کتنا جمع کرے گا تو جمع کر کے کھائے گا کون؟ کھائے گا تو بھی نہیں، تو کتنے کھائے گا؟ اتنا کھائے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ نے تو مقدر میں روزی لکھی ہوئی پیدائش سے پہلے، ایسی جمع کیا تو نے ہوس کی وجہ سے، کھائے گا کوئی اور، بھگتے گا تو، اور عذاب سے تجھے یہ اولاد کے لیے۔ اور بندہ مال کبھی کبھی اولاد کے لیے بھی جمع کرتا ہے، اسی لیے آگے اولاد کا ذکر آیا۔ اولاد کی محبت میں آ کر انسان بڑی آزمائشوں سے گزر جاتا ہے۔ یہ اولاد کی محبت میں آ کر نا یہ اتنی محنت کرتا ہے، جو پہلے دین کے لیے نمازیں پڑھتا، پھر کہتا کیا کروں جی، کمائی کا مسئلہ ہے، نماز اب پیچھے رہنے دو، روزگار بھی بچوں کے لیے کمانا تو ہے نا۔ پھر یہاں سے سلسلہ چلا، پھر بچوں کے کمانے کے لیے اس میں بخل بھی آ جاتا ہے، صدقے بھی کم کر دیتے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں جی، صدقہ کم، بخیل بن جاتا ہے، اور دین کے تقاضوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جہاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دین کے لیے قربانی دینی چھوڑ دیتا ہے، دین کے لیے وقت دینا چھوڑتا ہے۔ جی وقت نہیں جی، بچوں کے لیے بھی کمانا ہے نا۔ تو یہ اولاد اس کے لیے عجیب آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور طرح طرح کے جرائم کا ذریعہ بنتی ہے اولاد۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارا امتحان ہے، کہ مال کو ضرورت کی حد تک کما اور استعمال کر، کامیاب، اور مال کو ضرورت سے نکال کر مقصد بنا کر، دل کی ہوس بنا کر اندھا ہو جا، تباہ۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ضرورت کی حد تک مال کمانا جائز ہے، مال کمانا ہے، ہوس ناجائز ہے، دل میں بٹھانا مال کو ناجائز ہے۔ اولاد خدا کی نعمت ہے، نیک اولاد ہو، لیکن اولاد کو اتنا دل میں جگہ دے اس کے لیے غیروں کے حق تلف کرنا شروع کر دے، اولاد کو بنانے کے لیے رشتہ داروں کا حق تلف شروع کر دے، اولاد جائز ناجائز کرے ان کی طرفداری شروع کر دے، اولاد کی وجہ سے صدقے خیرات چھوڑ دے، اولاد کی وجہ سے جہاد چھوڑ دے، اولاد کی وجہ سے دین کے لیے ٹائم دینا چھوڑ دے، یہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ اولاد تو نیک ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو دین پر فوقیت نہ دو۔ فرمایا دین پر فوقیت دی اور یہی اولاد تیری بربادی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اور کبھی کبھی اولاد عیاشی سے میں آگے نکلتی ہے، بندہ کہتا ہے کیا بات ہے جی، اولاد بیٹا ہے، اولاد ہے نا، کچھ تعاون کرنا پڑے گا۔ وہ قتل کر کے آتا ہے، یہ اس کا کیس لڑنے لگ جاتا ہے کہ بیٹا بچے اور مقتول کے ورثاء کو میں ذلیل کر دوں۔ بابا ان کا مقتول بھی ہے، پھر ان کے ورثاء بیچارے کیس لڑتے ہیں، پھر تو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ معافی مانگ لو بھائی، غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن بچوں کے دفاع میں آدمی ان کو رسوا کرنے میں لگ جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً مال اور اولاد بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو گے، نمازی بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، مال کے مسئلے میں وہ بھی لچک کھا جاتے ہیں، بھائی کے حقوق تو پورا دینے میں نہیں آتا، ہوتا نمازی کہ مال ہے جی، تھوڑا بہت ڈنڈی مار دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ مال بڑی عجیب چیز ہے، شریعت غالب ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق کرنا ہے جی، جو اس کا حق ہے وہ لو، میرا حق ہے میں لوں، بات ختم۔ دل میں شریعت ہو، مال کی محبت نہ، مال ضرورت کی حد تک لینا ہے، حق والے کو اپنا حق لینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے مختلف فتنے آئے ہیں جو ان کے لیے بڑی آزمائش کا، امتحان کا ذریعہ بنے۔ ولی فتنۃ امتی المال، میری امت کا بڑا فتنہ مال ہوگا۔ فرمایا یہ مال تباہ کر کے رکھ دے گا میری امت کو، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کل اس کی تفصیل میں بتاؤں، آپ خود دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں، اوپر نیچے، مال کی وجہ سے دنیا کہاں پہنچی ہے۔ مال کی وجہ سے ایمان چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال کی وجہ سے دین چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال کی وجہ سے قرآن چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال کی وجہ سے مرزائی اور ہندو اور ادھر ادھر بے دین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس ظلم سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ مال بہت بڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، تمام حدیث کتابوں میں ہے، فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، میں تمہارے اوپر فقر کی وجہ سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے فقر کا مجھے ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی اور تمہیں نقصان ہوگا، نہیں ہوگا نقصان فقر کی وجہ سے۔ اور واقعتاً اللہ کے نبی کا جملہ آج دیکھو، اور یہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج جتنا مال ہے ان بزرگوں سے پوچھو، ان کے دور میں یہ مال نہیں تھا، لیکن ایمان تھا۔ لوگ ایک ٹائم کا کھاتے، دو ٹائم کا کھاتے ہیں، چٹنی کے ساتھ کھاتے، لیکن تھے مومن، ہمدرد تھے، زبردست تھے۔ آج طرح طرح کا کھاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے نا، دین نہیں ہے، چالاکی ہے، مکاری ہے، دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے۔ اللہ اکبر، وہ آپ جانتے ہیں اس وقت غربت تھی، کپڑا پہننے کو نہیں ملتا تھا، پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں بیچتے تھے، ایمان تھے، ایماندار تھے، سادے تھے، سیدھے سادے اور سیدھی بات، دو ٹوک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غریب آدمی دین میں پکا ہوتا ہے، غربت والا کبھی دین کو چھوڑ کر الوداع کر کے نہیں جائے گا۔ فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، میں فقر کا تمہارے اوپر ڈر نہیں رکھتا ہوں، ولیکن اخشى علیکم المال، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم اموالکم، مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر مال کا بہاؤ آ جائے، اور کما بسطت من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے لیے مال کا بہاؤ آیا، اور مال کے بہاؤ میں ایک کہتا میں اتنا جمع کروں، دوسرا کہتا میں اتنا جمع کروں، تیسرا کہتا میں جمع کروں، مال کے بہاؤ میں مال کے اندر آگے بڑھے، اور فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها، تم پھر مال کے کمانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو گے جیسے پہلے والے لوگوں نے سبقت کی ہے، کہ مال کمانے کے لیے والدین کا خدمت کا موقع نہیں ہے، جی میں مال کمانے جا رہا ہوں، رشتہ دار بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کا ٹائم نہیں ہے، جی میں نے کام کمانا ہے، رشتہ دار تڑپے، پڑوسی تڑپے، والدین تڑپے، کوئی حق ادا نہیں ہے، جی مال 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 مال، کمائی 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 کمائی۔ تو فرمایا اس مال کمانے میں تم ایسے آگے لگو گے، حقوق چھوڑ دو گے، دین چھوڑ دو گے، اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو گے، فرمایا یہ پھر اہلکتم، یہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہ مال تمہیں ہلاک کرے گا، کما اہلکتہم، جیسے اس مال نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
تو وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، میں نے ابتدا میں کہا مال برا نہیں، مال کی حوث بری ہے، یہ ساری حوث کے برے ہونے کی باتیں میں نے کی، باقی مال تو ضرورت ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَنِعْمَ صَاحِبُ، سب سے بہترین ساتھی بندے کا المال، وَلَنِعْمَ صَاحِبُ المال، بہترین ساتھی انسان کا مال ہوتا ہے۔ مال ہوگا آپ کے پاس کرایہ ہے، مال ہے آپ کا کھانا ہے، مال ہے غریب کی مدد ہے، مال ہے رشتہ دار کی مدد ہے، مال ہے والدینوں کی خدمت ہے، مال ہے یتیم بھتیجے بھانجوں کی تعاون ہے، مال ہے اپنے بچوں کی خدمت ہے، مال ہے دین مسجد کی خدمت ہے، مال ہے مدرسے کی خدمت ہے۔ وہ مال تو بڑی بہترین چیز ہے، یہ تو سب سے بہترین ساتھی ہے، مشکل کا ساتھی ہے مال۔ فرمایا اچھی چیز ہے، لیکن یہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بہت اچھا ساتھی ہے، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک لے کر چلو، اللہ سے مانگو حلال کمائی اور حلال طریقے سے صرف، یہ بہترین ساتھی ہے۔ اور اگر مال کی حوث آ جائے اور پھر اس کا ناجائز طریقے سے مال آ جائے، ناجائز طریقے سے مال آئے اور ناجائز طریقے پہ صرف ہو، یہ سب سے بدترین ساتھی ہے۔ اور واقعتاً وہ تھوڑی دیر پہلے قرآن کی آیت میں بھی تھا کہ انسان کے پاس مال ناجائز طریقوں سے آیا، مالدار بن گیا، پھر یہ مالدار بن گیا، اس میں اکڑ آئے گی، غرور آئے گا، تکبر آئے گا، سرکشی آئے گی، رشتہ داروں کو حقیر سمجھے گا، دینداروں کو حقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، پھر یہ اوریانی میں پیسہ لگائے گا، فحاشی پہ لگائے گا، ڈول ڈبکے پہ لگائے گا، میں شان والا ہوں، میرا کام ایسا شان والا ہونا چاہیے، ناچ گانے پہ لگائے گا، طرح طرح پہ لگائے گا، یہ سارا وبال ہے، بدترین تباہی ہے۔ ضرورت کے لیے آ جائے تو بہت اچھا جائز طریقے سے ہو، جائز جگہ صرف ہو، بہت اچھی چیز ہے، اور ناجائز طریقے سے ناجائز جگہوں میں ہے، یہ تباہی انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ اور فرمایا مال کی وجہ سے بہت سارے لوگ تباہ ہوں گے، یہ مال اور اولاد کی وجہ سے۔ مال کے لیے آج تو آگے گیا، لیکن کل یہ مال اس کو قیامت کے دن بچائے گا۔ اولاد کے لیے آج آگے بڑھا، لیکن یہ اولاد ساتھ نہیں دے گی۔ فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ ناشکر ہو گئے، منکر ہو گئے دین کے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال ان کی اولاد اللہ کے پکڑ میں اللہ کے عذاب سے ذرا برابر بھی نفع نہیں دے گی۔ واولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں اللہ نے یہودیوں کی بھی دیگر لوگوں کی جو مال کی وجہ سے دین چھوڑ گئے اور کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے، لیکن کچھ صدقے خیرات لوگ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں۔ کافروں کو دیکھا آپ اچھی خاصی وہ چلاتے رہے، این جی او چلاتے ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، تو جی یہ بڑے بڑے ٹرسٹ چلاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا بالکل ٹرسٹ چلاتے، مال کمایا، ایمان نہیں ہے نا، تو جو ایمان اور مال کے لیے ایمان کو چھوڑ دے گا، اولاد کے لیے ایمان چھوڑے گا، دین چھوڑے گا، یہ بھی تباہ، اور جو ایمان کے بغیر نیکیاں کرے گا یہ بھی تباہ۔ فرمایا یہودی ہیں یہ کافر، جتنے ٹرسٹ چلائیں، جتنے رفائی ادارے چلائیں، جتنے رفائی کام کریں لوگوں کی، فرمایا ایمان کے بغیر ہے، ایمان کے بغیر ان کی مثال ایسے، دنیا پوری زندگی ٹرسٹ چلایا اور صدقے خیرات اور لوگوں کے چولہے گرم کیے ہیں، سب کچھ کیا، بیماریوں پہ لگایا، دوائیوں پہ لگایا، کرتے کرتے 60 سال 80 سال کے بعد مرا۔ 60 سال کی محنت، 80 سال کی 50 سال کی محنت، اتنی بڑی لمبی محنت ہے، اب اس کا آخرت میں جا کر پھل کاٹنا ہے۔ فرمایا پھل کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کفر اور شرک کی آگ لگے گی، ساری نیکیاں ضائع۔ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اس کی مثال اللہ نے فرمایا، دنیا میں ایک آدمی کسان کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، ہل چلایا، ساری زمین ہموار کر کے بیج ڈال دیا اور دیکھ بھال کرتا ہے، 6 ماہ کے بعد مجھے گندم ملے گی، 3-4 ماہ مجھے زبردست قسم کی مکئی ملے گی، چنا ملے گا، جو بھی ہے اپنی فصل کے مطابق تیار ہوا، تیار فصل ہو گئی ہے، اب اس کا مزہ لوں گا۔
مزہ لینے سے پہلے ایک آندھی طوفان جکڑ آیا، اس میں آگ بھی تھی۔ آگ جب آئی جکڑ لے کر، جکڑ میں آگ، ایک کونے میں تر و تازہ فصل تیار پک کر کاٹنے والی خشک، ادھر سے آگ لگی، جکڑ لے کر اس کونے میں پہنچ گیا، سارے کے سارے کھیت تباہ۔ یہ بیچارہ افسوس، 6 ماہ کی محنت تباہ ہو گئی، میں نے سوچا آرام سے سال بھر کھاؤں گا، نہیں ہو سکا، یہ افسوس کے ہاتھ ملتا رہے گا۔ فرمایا بعین ہی اس آدمی کی مثال ہے جو ایمان کے بغیر جتنے صدقے خیراتیں کرے گا، اس کی ایک کھیتی لگ رہی ہے، لیکن آخرت میں جب مر کر جائے گا کھیتی کاٹے گا، مزے کر کھا، بدلہ لے، صلہ لے آج، لیکن شرک اور کفر کی آگ اس کی ساری کھیتی کو جلا دے گی، کہا جائے گا تیرے پلے کچھ نہیں ہے۔ 60 سال کی محنت ضائع، 80 سال کی محنت ضائع۔ فرمایا مثل ما ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے رہتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا کا مثل ریح، ان کی مثال ایک آندھی اور جکڑ کی ہے، فیہا سر، اس میں پالا ہے آگ والا، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، کہ ظالم قوم کی کھیتی کو آگ پہنچی ہے، فاہلکت، اس کو تباہ کر دیا۔ ایسی ان کا سب کچھ تباہ، تو اللہ نے تباہ کیا، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا کھیتی تباہ کی ہے، تم نے خود کفر اور شرک کر کے اپنی کھیتی تباہ کی ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اپنے ایمان نہیں بنایا۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔